الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. قرآن پاک میں 2 مرتبہ ایک خاص حرام شے کا ذکر ہے، ایک خاص ممانعت کا ذکر ہے، وہ ہے اولاد کا قتل. اولاد کا قتل تو انسوچی سی بات ہے، کیونکہ نہ ہونے والی بات ہے، لیکن کچھ ایکسٹریم معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان مائل ہو جاتا ہے اس عجیب و غریب جرم کی طرف بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاق. املاق کی وجہ سے، املاق کہتے ہیں بہت شدید غربت، بینکرپسی جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا، اسے املاق کہا جاتا ہے. تو بہت شدید غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاق نحن نرزقکم وإیاہم. ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی دیں گے. ان کا رزق تمہارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ ہے. تمہیں بھی کھلائیں گے اور انہیں بھی کھلائیں گے. یہ بات کہنے کا مقصد ہے نحن نرزقکم وإیاہم. یہ آیت تو آ گئی سورۃ الاسراء میں. پہلی آیت املاق کی تھی، دوسری اسراء کی ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وإیاکم. اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے مت قتل کرو، ہم انہیں بھی کھلائیں گے، انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے. ایک دفعہ کہا ہم تمہیں کھلائیں گے اور انہیں کھلائیں گے. دوسری مرتبہ کہا ہم انہیں کھلائیں گے اور تمہیں کھلائیں گے. تو کھانے والا، رزق حاصل کرنے والا، پہلی ایک آیت میں والد پہلے، والدین پہلے اور اولاد بعد میں، دوسری میں اولاد پہلے اور والدین بعد میں. بات تو تقریباً ایک ہی ہے، لیکن اس ترتیب میں کیا حکمت ہے کہ ایک طرف یہ اور دوسری طرف وہ. اس آیت میں، ایک آیت میں کہا اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے مت مارنا، دوسری آیت میں کہا ہے اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے مت مارنا. فرق ہے کہ نہیں؟ اب تو ہے. جس آیت میں کہہ دیا کہ غربت کی وجہ سے مت مارو، فقر کی وجہ سے مت مارو، اس کا مطلب ہے کہ فقر بعد میں آئے گا کہ ابھی سے ہے، ابھی سے فقیر ہے، ابھی سے غریب ہے. جس آیت میں کہا کہ غربت کے خوف سے مت مارنا، اگر خوف ہے غریب ہونے کا تو غریب تو نہیں ہے ابھی. اگر غریب ہوتا تو غریب ہونے کا خوف تو گیا، اب تو پڑ گئی مصیبت. خوف اسے ہوتا ہے جو غریب نہ ہو، اور اسے ڈر ہو کہ بعد میں جا کے غریب ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اچھا، جس آیت میں کہا کہ غربت کی وجہ سے مت مارو اولاد کو اپنی، وہ غریب سے ہی بات ہو رہی ہے نا، غریب سے بات ہو رہی ہے. اور غریب کو کس کے کھانے پینے کی فکر ہے ابھی سے؟ اگر غریب ہے تو اسے تو اپنے کھانے کی پڑی ہوئی ہے، اپنے رزق کا مسئلہ ہے اس کا، کیونکہ وہ غریب ہے. تو اس سے فرمایا گیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. تم فکر مت کرو، تمہیں بھی کھلا دوں گا، انہیں بھی کھلا دوں گا. لیکن تمہاری بات پہلے کر دی کیونکہ تم غریب ہو، تم ابھی سے غریب ہو. اچھا، دوسری بات تھی وہ غریب سے نہیں تھی. کچھ لوگ اس جرم کی طرف اس لیے مائل ہو جاتے ہیں کہ اس لیے نہیں کہ وہ خود غریب ہیں، اس لیے کہ خوف ہے کہ اولاد کو افورڈ نہیں کر سکیں گے، فیسیں نہیں بھر سکیں گے، میڈیکل بلز نہیں پے کر سکیں گے، تو شاید اس لیے اس جرم کی طرف مائل ہو گئے، اس غلط کام کی طرف مائل ہو گئے. ان سے فرمایا جا رہا ہے دیکھو، غربت کے خوف سے اولاد کو قتل مت کرو. انہیں پہلے کھلانے کی بات کر دی، اولاد کو انہیں کھلائیں گے اور تمہیں بھی کھلائیں گے. ان کے کھلانے کا ذکر یہاں پہلے کیوں ہے؟ ان کے کھلانے کا ذکر یہاں پہلے اس لیے ہے کہ جس انسان کو ابھی سے غربت کا مسئلہ نہ ہو، اسے اپنے کھانے کی تو فکر نہیں ہے، فکر ہے اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے، بچے کے پیسے کہاں سے آئیں گے. میری تو خیر ہے، اپنا تو میں معاملہ کر سکتا ہوں، بچوں کو افورڈ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. تو اس اولاد کے بارے میں دیکھو، اس کی افورڈیبلٹی تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو سنبھال لوں گا. نحن نرزقہم وإیاکم. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 2 آیات میں 2 مختلف طبقوں سے بات ہو رہی ہے. غریب طبقے سے ایک آیت میں بات، اور کچھ امیر طبقے سے دوسری آیت میں بات. یہ ایک ہی طبقے سے بات نہیں ہو رہی، ایک ہی قوم سے خطاب نہیں ہو رہا. 2 مختلف سٹیٹس ہیں سوسائٹی کے، 2 مختلف ایلیمنٹ ہیں سوسائٹی کے، ان کو 2 مختلف باتیں سننے کی ضرورت ہے، تو ان کو 2 مختلف میسج دیے جا رہے ہیں. اور یہ بات صرف ایک چھوٹی سی ترتیب سے ظاہر ہو جاتی ہے. نحن نرزقہم وإیاکم، نحن نرزقکم وإیاہم.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيسير